بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ایک عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرا شوہر مجھ پر سختی کرتا تھا، میں نے اس پر جادو کیا ہے تاکہ وہ مہربان ہو جائے۔ فرمایا تو نے اپنا ذہن خراب کیا۔ پھر 3 دفعہ فرمایا تجھ پر آسمان و زمین کے فرشتوں کی لعنت ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 79۔ جادو کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم طب جیسی ہے جس میں بیماروں کا علاج کیا جاتا ہے، مگر جادوگروں کی دوا ہر بیماری کے لیے آفت، ہر سلامتی کے لیے ایک مصیبت ہے، جبکہ طبیب مراد حکیم ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے تو مرض دور کر دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 63۔ نتیجہ مقصد یہ ہے کہ جادوگروں سے علاج بھی نہ کراؤ۔ مسخرہ پن۔ اے ایماندارو، تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کے مردوں کے ساتھ مسخرہ پن نہ کرے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ خدا کے نزدیک اچھے لوگ ہوں۔ اسی طرح عورتیں بھی مسخرہ پن نہ کریں، کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ قرآن سورہ الحجرات آیت نمبر 1۔ جو لوگ دوسروں کا مذاق اڑا کر اس کو ذلیل کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جاؤ۔ جب دروازے کے قریب آئے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، پس یہی مذاق ہوتا رہے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ جو لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اس سے سچی محبت کی توقع نہ رکھ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 75۔ جہاد بالنفس، باطن، دل و دماغ کی درستی اور اصلاح، قلب سلیم۔ کچھ خبری ہے اس کے لیے جو اپنے باطن، دل و دماغ کو درست رکھے، یعنی طمع، حرص، تکبر اور کسی کے لیے برائی یا نقصان پہنچانے کا خیال نہ رکھے۔ اس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور اس کی برائی لوگوں سے دور رہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ دل کا صاف، صحیح سالم، برائیوں سے محفوظ رہنا افضل ترین ذخیرہ آخرت ہے، یعنی کسی برے کام کا ارادہ بھی نہ کرے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ نوٹ: قرآن میں خدا نے فرمایا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، سوا اس کے جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے۔ قرآن۔ قلب سلیم سے مراد ایسا دل ہے جو ہر برائی سے محفوظ ہو، نہ اس میں شرک ہو، نہ کفر ہو، نہ نفاق، نہ مومنین سے دشمنی، پس ہر شخص کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہو، ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کا خیال ہو، کسی کو ذلیل کرنے یا نقصان دینے کا وہم و خیال نہ ہو، صرف خدا پر بھروسہ ہو اور خدا کو راضی کرنے یا آخرت بنانے کی فکر ہو۔ جو شخص چھپا کر اچھے کام کم کرتا ہے مگر اس کا دل صرف خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی تعریف یا برتری نہیں چاہتا، تو خدا اس کے عمل کو زیادہ کرتا ہے اور ظاہر بھی کرتا ہے۔ لیکن جو اچھے کام بہت کرتا ہے مگر لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آتی، اس لیے وہ اس کے عمل کو سننے دیکھنے والوں کے لیے قلیل کر دیتا ہے، چاہے وہ اس کام میں جسم تھکا تھکا دے اور راتیں جاگ جاگ کر گزار دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 72۔ نوٹ: معلوم ہوا کہ انسان نیک عمل کرنے سے پہلے پوری کوششیں کر کے اپنی نیت اور خواہش کو درست کرے۔ نیک عمل چھپا کر کرنے اور صرف اس لیے کرے کہ خدا اس سے خوش ہو جائے، اس کا اعلان نہ کرے، یہ دل کی پاکیزگی ہے، اس پر عمل کی قوت اور نتیجے کا دار و مدار ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ الحدیث۔ جس طرح ایک جسم ہوتا ہے اور دوسرے جسم کی قوت یا روح ہوتی ہے، بالکل اسی طرح عمل جسم ہے اور نیت اس کی اصل قوت، روح اور توانائی ہے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کی نیت خود عمل سے بھی افضل ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ اچھا رہتا ہے، یعنی
خدا کو اپنا حقیقی مالک سمجھ کر اس کی عملاً اطاعت کرنے کی کوششیں کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے میرے تعلقات خدا سے بے حد خراب ہو جائیں گے، کیونکہ مخلوق خدا کی عیال ہے اور خدا کو اپنی مخلوق سے بے حد پیار ہے، اس لیے وہ اپنے باطن دل و دماغ کو ٹھیک کرتا رہتا ہے، یعنی دل و دماغ کو خدا کی بڑائی سمجھا کر خدا کی اطاعت پر لگاتا ہے، پھر خدا بھی اس کے ظاہر کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ جو اللہ کو خوش راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، خدا لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دیتا ہے اور اپنی رضامندی بھی اس کو عطا فرماتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال نوٹ: معلوم ہوا کہ سب سے افضل اور اعلیٰ کوشش اور کام یہ ہے کہ انسان صرف خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اپنے دل و دماغ اور وجود کو اسی ایک مقصد پر لگا دے، نتیجتاً لوگ بھی اس سے خوش ہو جائیں گے اور خدا بھی۔ بندگی کی اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی کہ غلام کا مالک اس سے راضی ہو اور لوگ بھی اس سے خوش ہوں۔ اس کام کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت اور مقصد کو درست کرنا ہوگا اور پھر عملاً خدا کی اطاعت کرنی ہوگی۔ عمل کی ترازو میں خدا کو راضی کرنے کی نیت بے حد وزنی ہوتی ہے۔ الحدیث: جس کا باطن خوبصورت ہوتا ہے اس کا ظاہر بھی خوبصورت ہو جاتا ہے، اور ظاہر کے خراب ہو جانے سے باطن خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کی سیرت، کردار اور اس کے باطن کے خوبصورت ہونے کا آئینہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم: سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان اپنے پالنے والے مالک کو بھول جائے اور پھر اس پر خوش بھی رہے۔ یہ سب سے بڑی خرابی حرص اور تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 73: معلوم ہوا سب سے بڑی خرابیاں لالچ اور تکبر ہیں، جن سے دل کو پاک کرنا سب سے بڑا جہاد بالنفس ہے، کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے انسان خدا کو بھول جاتا ہے اور صرف مال و دولت، عیش و عشرت، ظلم و ستم اور برتری کے حصول کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا باطن مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کا ظاہری وجود بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور انسان اپنے باطن کو خوب جانتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے۔ قرآن سورہ قیامت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 71: یعنی انسان خوب جانتا ہے کہ اس کا اصل مقصد مال، اولاد، عورت، عہدہ، برتری حاصل کرنا ہے یا خدا کو راضی کرنا ہے، اس لیے وہ خود اپنے دل و دماغ کی اصلاح کر سکتا ہے، خدا کی عظمت، بڑائی اور نعمتوں عطاؤں کو یاد کر کر کے اپنے دل کو خدا کی بڑائی کی طرف متوجہ کر سکتا ہے اور بالآخر دل و دماغ کو صرف خدا کی رضامندی حاصل کرنے پر لگا سکتا ہے۔ حقیقتاً یہی خلوص سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا خدا کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ القرآن۔ اصل راحت اور خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تمہاری خوشی صرف آخرت کی حاصل کی ہوئی نعمتوں پر ہونی چاہیے، یعنی نیک کام کرنے، خدا اور اس کی مخلوق کا حق ادا کرنے کے بعد مال میں سے کوئی چیز اگر جاتی رہے تو اس پر رنج نہ کرو۔ نمبر 1، مومن کی اصل خوشی خدا کی اطاعت کرنے میں ہے، کیونکہ یہی اس کا اصل مقصد تخلیق ہے، اور مومن کا اصل غم گناہ کرنے پر ہے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم: السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک
و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔